بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ اسی چھٹے لیکچر کا دوسرا حصہ ہے. ہماری پہلے لیکچر میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی. مفردات کی ہم وضاحت کر رہے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس طویل حدیث کے اندر. غالباً الاریسیین اس کی وضاحت ہم نے کر دی تھی. آگے یہ لفظ ہے فما زلت موقنا. فما زلت آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ افعال ناقصہ میں سے یہ ہے ما زالا ما برحا من فکا. تو جیسے کانا لفظ ہے اسی طرح ما زالا بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بالکل کانا کی طرح اس کے بھی وہ صیغے وغیرہ مختلف ماضی اور مضارع کے صیغوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ ماضی کا متکلم کا صیغہ ہے، اس میں تا ضمیر اس کا اسم ہے اور موقناً اس کی خبر ہے. فما زلت موقنا، میں ہمیشہ مجھے اس بات کا یقین رہا. تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ مداومت والا، ہمیشگی والا یہ ہم کرتے ہیں. ما زالہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز زائل نہیں ہوئی کبھی، یعنی میری یہ کیفیت کبھی زائل نہیں ہوئی. تو مطلب وہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ میں ایسا رہا. اسقفاً علی نصارى الشام، یہ اسقف یا سقف یہ لفظ ہے، اور یہ جو عیسائیوں کے مختلف ایک ہائرارکی ہوتی ہے مذہبی، جو ان کی جو کلرجی ہوتی ہے، دینی طبقہ جو مذہبی طبقہ ان کا، تو اس ہائرارکی کے اندر یہ ایک عہدہ ہے. یعنی سب سے اوپر پوپ ہوتا ہے، اس کے بعد جو بڑے بڑے کارڈینلز ہوتے ہیں ان میں سے کچھ سقف ہوتے ہیں، یعنی کچھ تو عام بشپس ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ لاٹ پادری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو سقف کہا جاتا ہے، اور ان کے نیچے پھر وہ دیگر جو ہے وہ بطارکہ وغیرہ، جسے ہم بطریق، پیٹریارک وغیرہ یا کچھ دوسرے ناموں وغیرہ کے ساتھ ان کو موسوم کیا جاتا ہے. تو اس طرح اس ہائرارکی کے اندر سقف بھی ہے ایک. آگے یہ ایک ترکیب ہے اصبح یوما خبیث النفس، کہ وہ صبح اٹھا تو اس کی طبیعت خراب تھی. یہ ایک عربی کا محاورہ ہے. یہ طبیعت کی خرابی کے لیے خباثت نفس یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. خبث النفس، خبثت النفس، ٹھیک ہے، یا خبیث النفس، کہ یہ بتانا ہو نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو عربی کے اندر اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ویسے تو لفظی معنی ہم جانتے ہیں کہ خبث کا لفظی معنی یہی ہوتا ہے گندگی اور ناپاکی، خرابی وغیرہ وغیرہ. تو یہ لفظ ذرا اچھا نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس سے منع فرما دیا کہ اگر کسی نے یہ مفہوم ادا کرنا ہو تو وہ یوں کہے لقست نفسی، لام قاف دو نقطوں والا اور سین، لقست نفسی، کہ میری طبیعت ناساز ہے. لیکن خبثت نفسی یہ لفظ استعمال نہ کرے، یہ لفظ اچھا نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ایک ہرقل کا جملہ ہے. تو خبیث النفس یعنی ایک صبح جب اٹھا تو اس کی طبیعت خراب تھی. بطارقہ یہاں اس ہائرارکی کے یعنی جو پیچھے ذکر کی گئی تھی وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ عمومی طور پہ مشیروں کے لیے، وزیروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو اس کے جو بڑے بڑے اس وقت کے مشیر تھے، اس کی وہ یعنی بادشاہت کے اندر جو اس کے خود جو قریبی لوگ تھے، ٹھیک ہے، بطارقہ بطریق کی جمع ہے، تو اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا. اچھا، قد استنکرنا ہیئتک، استنکرا یستنکرو، استنکار کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو برا سمجھنا، کسی چیز کو اجنبی سمجھنا، ٹھیک ہے، اس کو اوپرا خیال کرنا. تو وہ جب اٹھا تو اس کے یعنی جو مشیر وغیرہ تھے
انہوں نے یہ کہا کہ آج تو ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی محسوس کر رہے ہیں، آپ کی حالت ذرا اوپری اور اجنبی سی لگ رہی ہے ہمیں، خیریت تو ہے؟ تو اس ترکیب کا یہ مطلب ہے ہیئتک یعنی حالت. حزاء ينظر في النجوم، حزاء، حزا یحزو حزون، یہ فال نکالنا عربی کے اندر اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حزا اسی سے ہی ایک صفت کا صیغہ ہے، تو فعال کا یہ جو وزن ہوتا ہے. اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کاہن، کہانت کرنے والا. ینظر فی النجوم، ستاروں میں وہ دیکھا کرتا تھا، یعنی نجومی بھی تھا. کہانت اور یعنی کاہن اور نجومی کے اندر فرق یہ ہے کہ جو کہانت ہوتی ہے اس میں کاہن وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ کچھ غیب کی خبریں جو ہے وہ ملتی ہیں، اور اس کا تعلق بعض شیاطین اور جنات وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے الٹی سیدھی سچی جھوٹی جو ہے وہ باتیں آ کے بتاتے ہیں. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ وحی کے نزول سے پہلے جو ہے وہ ان کے لیے کچھ راستے کھلے ہوئے تھے شیاطین کے لیے، اور لیکن یہ ہے کہ جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو یہ راستے بند ہو گئے. تو یہ جو نجومی ہے یہ تو ایک باقاعدہ یعنی اس بہت ایک پرانا ایک علم چلا آ رہا ہے کہ سیاروں اور ستاروں کے مختلف برجوں کے اندر ہونے سے کیا اس کا اثر پڑتا ہے ہماری زندگیوں پر. تو بہرحال اس کو ایک سیکھا سکھایا جاتا ہے. واقعاتی طور پہ تو اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک علم مختلف ہے کہانت سے. تو محاورتاً ہم کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ اطلاق کر دیتے ہیں کہ نجومی اور کاہن. تو بہرحال اس کو یہ ان دونوں میں وہ مہارت تھی. فلا یہمنک شأنہ، اہم یہم، کسی چیز کو ہم میں مبتلا کر، یعنی فکر میں ڈالنا، پریشانی کے اندر. تو محاورتاً اس کا ترجمہ تو ہم نے یہی کیا کہ یہود کی حالت آپ کو پریشان نہ کرے. تو فلا یہمن یہ نہیں ہے نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ. اور آگے یہ جو لفظ آیا نا ملک و غسان، کہ غسان کا بادشاہ، تو غسان کا اس وقت جو بادشاہ تھا یہ حارث تھا، حارث غسانی. باقی یہ غسان جو ہے یہ ایک معروف تاریخی قبیلہ ہے، ان کی سلطنت بھی رہی ہے. غساسینہ ان کو کہا جاتا تھا، غساسینہ روم. ٹھیک ہے، ویسے یہ عرب قبیلہ تھا، لیکن بہرحال یہ اس وقت کی جو رومی سلطنت تھی ان کے یعنی زیر نگین تھا، یعنی ان کے ساتھ اس کی موافقت اور ہم آہنگی تھی. تو مختلف معاہدات وغیرہ کے اندر یہ انہی کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو ملک شام کے قرب و جوار کے اندر یہ قبیلہ بسا کرتا تھا. خاص طور پہ جو تہامہ کا علاقہ ہے، یعنی جو حجاز سے اوپر شام کی طرف اگر جائیں تو اردن وغیرہ، یا یہ اس سے نیچے یہ جو ساحلی پٹی ہے یہاں ان کی بڑا عرصہ حکومت رہی ہے. اچھا، رومیہ کا لفظ آیا کہ اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ میں خط لکھا. تو یہاں رومیہ سے مراد وہی روم ہے، رومۃ الکبریٰ ہے، جو اپنا جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو شاہ روم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تو یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی. اس وقت اس کے حصے نہیں ہوئے تھے. قسطنطین اور روم کے جو یہ عیسائی تھے یہ الگ الگ نہیں ہوئے تھے. تو ایک ہی بڑا ان کا یہی فرقہ تھا، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو شاہ روم کہا جاتا تھا، رومن امپائر. تو آج یہ اٹلی کا ایک دارالحکومت ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جسے روم کہا جاتا تھا، یا اگر یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو بڑے وسیع تر معنی کے اندر اس کو بولا جاتا تھا، رومۃ الکبریٰ. حمص یہ شام کا ایک علاقہ ہے، اور آج بھی یہ شام کے جو بڑے شہر ہیں ان میں سے ایک دمشق اور حلب وغیرہ، ان میں یہ حمص، آج کل اس کو حمص کہا جاتا ہے.
لیکن بہرحال عربی کے اندر حمص کا تلفظ ابھی تک یہ معروف اور مروج ہے۔ فلم یریم، راما یریمو، یہ اجوف یائی ہے، اور ریم کہتے ہیں کسی جگہ سے نکلنا، کسی جگہ پہلے مقیم تھا اور اب قیام ختم کر دیا، تو فلم یریم وہ تعلیل وغیرہ کے بعد جب وہ آخر سے ساکن ہوا تو یا بھی گر گئی، فلم یریم، تو وہ وہاں سے نکلا نہیں تھا کہ اس کو وہ جواب مل گیا اپنے دوست کا۔ دس کرا، بہت بڑا محل، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے محل ہوتے ہیں نا جس کے اندر وہ سرونٹس وغیرہ کے بھی کوارٹر بنے ہوتے ہیں اور باقی بھی ضروریات میسر ہوتی ہیں، ایک ایسا محل جو ایک چھوٹی سی بستی معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ بادشاہ عام طور پہ اسی طرح کے محلات کے اندر رہا کرتے تھے، تو حمص کے اندر اس کا ایک یعنی بہت بڑا ایک یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک ہیڈ کوارٹر تھا اس وقت کی سلطنت روم کا، تو وہ دس کرا جو ہے وہ اس محل، وہ حمص کے اندر اس کا محل تھا، اس لیے یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا۔ فحاسو حیصۃ حمر الوحش الی الابواب، حیث کہتے ہیں بدحواسی کے عالم میں وہ باہر نکلنے کی، فرار ہونے کی کوشش، ٹھیک ہے، تو یہ عام طور پہ یعنی اس کو جنگلی گدھوں کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ وہ بدکنے اور اچھلنے وغیرہ کی زیادہ تر یہ عادت جو ہے وہ جنگلی گدھوں کی ہے، تو انہوں نے جب یہ سنا تو بڑے بدحواس ہوئے اور ایک غصے اور نفرت کے ملے جلے احساس سے جو ہے وہ انہوں نے یہ اپنا ایک رد عمل دیا، تو حاسا یحیسو، حیث یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اجوف یائی ہے۔ اچھا، آگے یہ لفظ ہے آخر میں کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑے متنفر ہیں تو اور وہ ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا، تو عاجیسہ کا لفظ ہے یہ، اس کا مصدر تو یأس ہے، ٹھیک ہے نا، امید اور یأس اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو اگر یہ یأس مصدر ہے تو پھر تو اس کو یائسہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یائسہ یئی اسو، اور مضارع اس کا درست استعمال ہوتا ہے، فلا تیأس نہیں کسی گا، یا اسی طرح لا ییأسو وغیرہ، تو قرآن پاک میں بھی ہے، لیکن یہ عاجیسہ، یہ جو ماضی کا صیغہ ہے اس میں حمزہ پہلے ہے اور یا بعد میں ہے، یہ اصل میں مقلوب استعمال ہوتا ہے، اس میں قلب واقع ہوا ہے، ایسا ہو جاتا ہے حمزہ کے اندر عربی میں سب سے زیادہ تخفیف اور تعدیل وغیرہ جو ہے نا وہ حمزہ کے اندر ہوتی ہے، ساکن کو متحرک کر دیا جاتا ہے اور اس کا قلب ہو جاتا ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے، اس میں بے شمار تغیرات ہوتے ہیں، اس کو یعنی اس کی یعنی کلام کے ثقل کو کم کرنے کے لیے، تو عیسیٰ۔ اچھا جی، اب آتے ہیں حدیث کے جو اہم تشریحی نکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس پوری حدیث میں کوئی وحی سے متعلق کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ علامہ صاحب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عنوان تو قائم کیا تھا کہ کتاب بدء الوحی، تو اس کی مناسبت بعض حضرات نے یوں جوڑی ہے کہ وحی سے، وحی میں دو تین چیزیں، یعنی وحی کے اگر ارکان ہم دیکھیں تو اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو موحی ہے، وحی کرنے والی، اور دوسری وہ خود وحی ہے جو نازل کی جا رہی ہے، اور تیسری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ٹھیک ہے، جن کی طرف وحی کی جا رہی ہے، موحا الیہ، ٹھیک ہے نا وہ تو یہاں پہ موحا الیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ڈسکس کیا گیا ہے، آپ کی صداقت، آپ کی نبوت، ٹھیک ہے نا، تو اس حوالے سے یعنی جیسے اس سے پہلے پچھلی احادیث کے اندر وہ باقی موضوعات کا تذکرہ آیا، وہ وحی کی کیفیات اور اس سے متعلق، تو یہاں جو ہے وہ موحا الیہ
ان کا تذکرہ آیا ہے، تو یوں اس باب کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت ہے۔ اچھا، یہاں یہ ذکر آیا عظیم الروم کا، کہ جو روم کا بادشاہ تھا، بڑا تھا۔ روم کے جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا۔ جیسے یعنی اس وقت جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا، یہ ان کا لقب ہوتا تھا۔ جیسے حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، یا قبط وغیرہ یا مصر کے علاقے میں یہ ٹائٹل فرعون کے نام سے تھا وغیرہ۔ تو قیصر، ٹھیک ہے۔ تو قیصر کا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ایک جہاں سے یہ اس لقب کا آغاز ہوا، قیصر کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے چاک کرنے والا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ اس کو اس وقت کے اطباء نے یا جو بھی ماں کا پیٹ چاک کر کے جو ہے وہ نکالا تھا اس کی پیدائش کے وقت۔ تو اس وقت اس بچے کا نام لقب جو ہے وہ قیصر پڑ گیا۔ بعد میں وہی جو ہے وہ جب بادشاہ بنا تو اس کو قیصر کہا جانے لگا، یعنی یہی اس کو لقب جو ہے وہ پھر آگے بھی اگلے بادشاہوں کے اندر بھی یہ لقب منتقل ہوتا گیا۔ اچھا، نام ان کے مختلف ہوتے تھے، یعنی جو قیصر روم تو ایک ٹائٹل تھا، ہرقل یہ والا جو قیصر روم تھا اس کا نام تھا ہرقل۔ اور اس کے بعد یعنی جب مسلمانوں نے یہ والا جو ہرقل تھا یہ قیصر روم تھا، بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ اس کا انتقال ہو گیا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی۔ بعد میں جب مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا تو اس وقت اس کا بیٹا یا پوتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو یہ بہرحال اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہی چلتا رہا، ہرقل ہی یہ بادشاہ رہا۔ تو بہرحال لائیو سیشن میں کچھ انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ یہ یہاں ایک جو ملاقات کا ذکر ہے کہ ہرقل ایلیا میں تھا اور اس نے اس وفد کو دعوت دی ایلیا کے اندر۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اصل میں اس دور کے اندر، یعنی اس سے جو پچھلا دور تھا اس میں بڑی زبردست ان کی ایک مارکہ آرائی رہی ہے روم اور فارس کی۔ تو کبھی جو ہے وہ کسریٰ غالب آ جاتا تھا قیصر پہ، کبھی قیصر غالب آ جاتا تھا۔ ایک زبردست جنگ ہوئی، اس وقت مسلمانوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مکی دور تھا۔ اس میں کسریٰ نے اس حد تک اس پہ قابو پا لیا تھا کہ یعنی یہ صرف قسطنطین اور ان علاقوں تک محصور ہو کے رہ گیا تھا، اور بڑے بڑے یہ سارے علاقے اس کی ملکیت سے نکل گئے۔ بعد میں ان کی سلطنت کی کسی داخلی کسی بحران کی وجہ سے وہ کسی نے غداری کر دی تو اسے وہ پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو یوں وہ قیصر جو ہے وہ دوبارہ سے وہ اپنے علاقوں کی طرف یعنی کچھ تھوڑا سا ریلیکس ہوا۔ اور بعد میں جو ہے دوبارہ سے ان کی جنگ ہوئی تو اس میں قیصر روم نے وہ کسریٰ کو شکست دی، اور اس کی پیشن گوئی قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یعنی جب وہ مکی دور میں جب وہ کسریٰ غالب آیا تھا تو اس وقت یہ خبر جب پھیلی، مکہ میں بھی پہنچی، تو اس وقت بڑی تشویش ہوئی، خاص طور پہ مسلمانوں کو، اس لیے کہ ان کی ہمدردی جو ہے وہ انہی اہل کتاب کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، کہ روم مغلوب ہو گیا ہے لیکن چند ہی سالوں میں یہ دوبارہ سے غالب آئیں گے، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ اور وہ ہنسا کرتے تھے یعنی مشرکین کہ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اتنی زبردست شکست، اور چند سالوں کے اندر یہ کیسے فاتح بن جائیں گے۔ تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی کہ یہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ اس دن خبر ملے گی جب مسلمان بھی خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ تو مسلمانوں نے جب ہجرت کے بعد یہ جو وہ پہلا بڑا مارکہ ہوا غزوہ بدر کا، جب مسلمان فاتح ہوئے تو اسی وقت ان کو یہ خبر بھی ملی کہ آج قیصر روم نے کسریٰ پہ حملہ کیا اور وہ قیصر فاتح رہا۔ تو اس وقت یہ بھی فتح کی خوشخبری بھی جو ہے وہ اس وقت ملی۔ تو
خیر تو کیسر نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں جنگ کے اندر فاتح ہوا تو میں حمص سے بیت المقدس پیدل میں سفر کروں گا۔ اس وقت یہ عیسائیوں کا کہ آج بھی یعنی یہ چونکہ ایک مقدس جگہ تھی، بیت اللہ تھا ان کا، تو اس نے کہا کہ میں پیدل بیت المقدس کی طرف سفر کروں گا۔ تو یہ نظر ماننے کے لیے وہ بیت المقدس کیا ہوا تھا، تو انہی دنوں میں حضرت دہیہ کلبی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے۔ اچھا اچھا، یہاں پہ ابو سفیان کے کچھ سوالات ہے جو ابو سفیان سے کیے گئے، اس کے جواب میں ابو سفیان نے اپنی معلومات کے مطابق جو باتیں کہیں، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اس نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اس پہ سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے 6 ہجری کے بالکل آخر میں یا 7 ہجری کے آغاز میں، صلح حدیبیہ کے بعد، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کم از کم یعنی 2 تو کیا کہتے ہیں موجود ہیں، اگر یعنی باقیوں کے بارے میں روایات مختلف ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک عبداللہ ابن خطل اور دوسرا حضرت ام حبیبہ کے جو شوہر تھے عبید اللہ ابن جہش، یہ ابو سفیان کے گویا داماد، تو ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں۔ عبید اللہ بن جہش نے تو جب وہ ہجرت حبشہ کی تو وہاں پہ عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور عبداللہ ابن خطل جو ہے یہ بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات وغیرہ کا عامل بنا کے بھیجا، تو اس نے وہاں پہ اپنا جو ایک خادم تھا یا یعنی ساتھ جو اس کے ہیلپر کے طور پہ ایک آدمی گیا تھا، اس نے اس کو قتل کر کے لوگوں کا مال لوٹ کے لالچ کے اندر آ کے یہ مرتد ہو گیا۔ مرتد اس لیے ہوا کہ اب اس کو خطرہ تھا کہ میں نے چونکہ قتل کر دیا ہے تو اب میں اگر واپس گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا قصاص میں، تو اس لیے یہ واپس سے بھاگ کے مکہ آ گیا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان کو اس کا علم نہ ہو؟ تو پھر اس نے یہ لا کیوں کہا؟ تو یہ تو مکہ چلا گیا تھا، اور ابو سفیان کا جو داماد تھا اس کا بھی ظاہر ہے کہ وہ گھر کا، تو اس لیے اس کے زیادہ معقول اس میں تعویل یہی ہے کہ اصل میں اس نے ایک بڑی زبردست قید لگا دی تھی سوال کے اندر ہی کہ کیا کوئی مرتد ہوتا ہے سختتاً لدین ہی، اپنے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے؟ تو ابو سفیان نے اس کے جواب میں یہ لا کہا، کیونکہ ان کا تو جو باعث تھا ارتداد کا وہ لالچ یا کوئی اور عوارض وغیرہ تھے، وہ سختتاً لدینی ہی یہ بڑا عامل ارتداد کا نہیں تھا۔ وہ باز نے یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے ابو سفیان کو علم ہی نہ ہو، تو یہ بھی بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ دیا ہو کہ نہیں۔ اچھا جی، آگے یہ دو ایک کنایات کے اندر وہ 2 شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ابن ابی کبشہ اور ایک بنو الاسفر، ٹھیک ہے، تو یہ ان سے مراد کون ہے؟ تو ابو کبشہ، یہ تو واضح ہے کہ ابن ابی کبشہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر آپ کو ابو کبشہ کا بیٹا کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کی تعیین میں مورخین کا یا سیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ ابو کبشہ کون تھے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نانا تھے وہب، ٹھیک ہے، حضرت آمنہ کے جو والد، ٹھیک ہے، یہ ان کے آگے نانا تھے، اور بعض نے یہ کہا کہ نانا تو نہیں، بہرحال کوئی ننیالی رشتہ داروں کے اندر ہی آپ کا ان کا ذکر آتا ہے، اور اس طرح کی بعض نے دادا کے نانا مراد لیے ہیں اس سے یعنی عبد المطلب کے نانا، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت حلیمہ کے والد ہیں۔ تو بہرحال ایک آپ کو جو ہے وہ ان کی طرف منسوب ابو سفیان نے اس لیے کیا کہ یہ اس وقت یہ اہل عرب کا مزاج تھا کہ جس کی وہ حجو کرنی ہوتی یا یہ ہے کہ مذمت کرنی ہوتی اپنی طرف سے،
تو اس کے آباء و اجداد میں سے کسی غیر معروف نام کے ساتھ اس کی نسبت کر دیتے. ٹھیک ہے, یہ بھی یعنی گویا کسی کو قابل ذکر نہ سمجھنا. تو ایسا جو بالکل غیر معروف سے نام کے ساتھ, ظاہر ہے کہ انصاب کے تو یہ بہت بڑے ماہر تھے, تو یہ بھی باقاعدہ اس وقت کی ایک حجب کا ایک انداز ہوتا تھا, اس لیے ابو سفیان نے کنایتاً گویا یہ ایک تعریض کی. اچھا, اور یہ ملک بنی الاسفر, بنو الاسفر کا مطلب یہ ہے, ویسے تو لفظی معنی ہے اسفر زرد کو کہتے ہیں, تو بنو الاسفر کہا یہ جاتا ہے کہ اسے یہ مراد تو یہی روم کا بادشاہ ہے. ان کو بنو الاسفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کسی نے وہ ایک حبشی حبشہ کی کسی لونڈی سے نکاح کر لیا تھا, تو نکاح کر لیا تھا یا اس کے بہرحال حرم میں تھی. تو اس سے آگے ان کی جو اولاد ہوئی وہ گندمی رنگ کی ہوئی, یعنی اس کا رنگ کالا تھا, اور یہ بادشاہ روم کے لوگ جو تھے یہ تو سرخ اور سفید ان کی یہ رنگت تھی. تو وہ گندمی رنگ کی جو اولاد ہوئی آگے پھر ان کی, تو ان کو بنو الاسفر یعنی اسی حوالے سے ان کو یاد کیا جاتا. اس حدیث کے اندر سبق, یعنی اگر اس میں غور کیا جائے اس کے الفاظ کے اندر, تو بے شمار سبق ہیں. خاص طور پہ یہ والا جو پہلو ہے اسے تو لازمی طور پہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں دعوت کا بہت شاندار اسلوب نظر آتا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور مقام اور مرتبے کا خیال رکھ رہے ہیں کہ من محمد عبد اللہ و رسولہ الی عظیم الروم. ٹھیک ہے, روم کو, روم کا جو بڑا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے. بھلے وہ کافر ہے جیسا بھی ہے, لیکن بہرحال اس کے مرتبے اور عزت نفس کا خیال رکھنا یہ ایک بہرحال اسلوب دعوت میں ایک اہم پہلو ہے. اچھا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کا آغاز جو ہے وہ یہ سلام سے کیا. ٹھیک ہے, البتہ یہ ہے کہ وہ سلام کرنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جو مسلمانوں کے یہ بعض جگہ سے ایسا ملتا ہے کہ کفار کو یہ سلام نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمانوں والا سلام ہے. لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جو طریقہ اختیار کیا وہ تو بڑا جامع ہے, بڑا خوبصورت, کہ سلام علی من اتبع الہدی, جو بھی ہدایت کا پیروکار ہو اس کو اس پر سلامتی ہو. بہرحال اس کو مانوس بھی کر لیا اور مسلمانوں کے سلام کے طریقے سے بھی آپ نے اجتناب فرمایا. اچھا, اس میں تحدید کا بھی پہلو ہے, یعنی یعنی اسے ڈرایا بھی گیا ہے کہ اگر تم نے اعراض کیا تو سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. یہ تو بات ظاہر ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, لوگ جو ہے وہ بادشاہ کے ہی مذہب پہ ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فَإِن كَفَرْتَ, ٹھیک ہے, اگر تم کافر ہی رہے, تم نے انکار کیا, تم نے, بلکہ اس کی بجائے فَإِن تَوَلَّيْتَ, اگر اعراض کیا, تم نے منہ پھیرا, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے وہ کفر کی صورت میں ہو سکتا تھا. تو لیکن اچھا, تو بلکہ یہ ایک اس لیے کہ وہ اہل کتاب میں سے تھے اور کفر کا جو مفہوم ہے اس سے واقف تھے, تو آپ نے اس الفاظ کا جو چناؤ کیا وہ بھی بہت حکمت عملی کے, تاکہ یہ ہے کہ اس سے وہ ایک نفرت دل میں نہ بیٹھے. اچھا, پھر اسی طرح ترغیب بھی ہے کہ اگر تم اسلام لے آئے اور تم نے یہ بات مان لی تو تمہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیں گے. دوہرا اس لیے کہ ظاہر ہے وہ پہلے بھی ایک آسمانی مذہب کا پیروکار تھا, پھر اس کے بعد اس نے آگے اسلام قبول کر لیا, اور یا دوہرا اس لحاظ سے کہ تم دوسروں کے پیشوا بن جاؤ گے اور دوسرے تمہیں دیکھ کے اسلام قبول کریں گے. تو ترغیب بھی ہے, تحدید بھی بہت خوبصورت انداز سے کی گئی, سلام بھی ہے,
تعظیم کا بھی خیال رکھا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آخر میں جو آیات کا انتخاب ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ ایک ہم آہنگی کے طور پہ کہ ہمارا دین جو ہے، چلیے آپ صرف نہیں لیکن ہم مشترکات کی طرف تو آ سکتے ہیں، تو کم از کم الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترک چیزیں ہیں ان کی طرف آپ آئیں، اور یہی اسلام ہے. تو بہرحال اس میں اور بھی بہت سے پہلو ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو لائیو سیشن کے اندر گفتگو کریں گے. تو یہ ہیں جی چند اہم تشریحی نکات، اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.